خواتین و حضرات، پرائم ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید۔ انسائٹ وتھ پرائم کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال۔ ناظرین، وولج مرڈر پہ آج ہمارا دوسرا شو ہے۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ جس پر بہت زیادہ میڈیا کی طرف سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایز اے ٹی وی اینکر میری مختلف طبقہ فکر، مختلف ان کی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے، عام لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، اور گفتگو میں ایک آرگومنٹ جس کو بار بار جو زیر بحث لایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس قسم کی انتہا پسندی، اور یہ اسپیشلی اگر ہم وولج مرڈر کے کانٹیکس میں بات کریں تو اس کا بہت بڑی ذمہ داری برٹش گورنمنٹ کی وہ گلوبل پالیسیز ہے۔ افغانستان یا عراق میں برٹش افواج کی موجودگی کو برطانیہ کے اندر جو مسلم انتہا پسندی ہے اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ایز این امیگرینٹ یا مائنورٹی کمیونٹی ہماری اس اسٹیٹ کی طرف کیا رسپانسبلٹی ہے، اور اگر ہم ایک نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو نان مسلم اسٹیٹ کی ہماری طرف کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایک اور چیز جو بار بار اس قصے کے بعد سامنے آئی ہے کہ کس طرح مین اسٹریم برٹش میڈیا جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں، بات کریں آپ ای ڈی ایل کی کر لیں، بی این پی کی کر لیں، یا جو ہمارے ہارڈ لائنرز ہیں، مسلم ہارڈ لائنرز ہیں، ان کو وہ اسپیس کوریج دے رہا ہے اور ان کے ویوز کو بار بار پروموٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن مزید پھیل رہی ہے، اور ایک وہ جو ایلیمنٹ آف ہیٹڈ ہے، نفرت ہے، وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس سارے کانٹیکس میں اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ہماری اپنی کمیونٹی کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ذمہ دارانہ رویہ کیا ہے، کس کا ہونا چاہیے، کس کا نہیں ہونا چاہیے، اس سارے معاملات پہ اور کچھ اور چیزیں جن پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے، اور تھوڑا سا ان معاملات کو ریلیجس اینگل سے بھی ایکسپلور کریں گے۔ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب کو۔ ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب اسلامک اسکالر، پی ایچ ڈی ان اسلامک لا، ایکیڈیمک، اور آتھر آف اے بک کالڈ شریعہ ان پریکٹس۔ ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب، پرائم ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کو بلانے کا۔ ڈاکٹر صاحب، وولج میں برٹش سرونگ سولجر لی ڈرمر رگبی کا جو جب یہ قتل ہوا ہے، جس طریقے سے ان کو مارا گیا، آپ کا جو خود ایکیڈیمک ہیں، اسکالر ہیں، پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی آپ نے اسلامک لا میں کی ہوئی ہے، انسٹنٹ ریئیکشن تو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کا ایک جو ہوتا ہے کہ جی افسوس ہے، اس بات پہ کنڈیم کرنا ہے، انسٹنٹ فیئر کیا آپ کے ذہن میں پہلا ہے؟ کہ میں محفوظ نہیں ہوں۔ اچھا، مجھے ایسا لگا کہ میں محفوظ نہیں ہوں، میرا ایک دوست، میرا ایک ساتھی، میرا ہم وطن اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کا کسی پولیٹکس کے ساتھ، کسی سیاست کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ایک باپ تھا، جو ایک بھائی تھا، جو ایک بیٹا تھا۔ میں بھی ایک بھائی ہوں، ایک باپ ہوں اور ایک بیٹا ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ میرا ایک حصے کو مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تو آپ نے ایک بڑی آپ نے اس مطلب میں انڈورسمنٹ کی ہے، جس طرح وہ سولجر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب اس میں خود چونکہ میں میرا تعلق میڈیا سے ہے، یہ ٹی وی شو ہے جو ایک پولیٹیکل جس کی نیچر ہے، اور میں شو کرتا ہوں، اس کے حوالے سے مختلف طبقہ فکر کے جو شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، عام لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے، اور جب ہم اس واقعے کی روٹس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آرگیومنٹ جس کو بار بار سامنے لایا جاتا ہے، جس کو بڑا پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ ریٹیلیشن ہے ٹورڈز برٹش پالیسیز، اسپیشلی ایران میں، افغانستان میں جو وارز ہوئی ہیں، ان وارز کے نتیجے میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں، اور مطلب 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تعداد میں جو ہیں وہ ناجائز اور معصوم لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں۔ تو یہ آج یورپ میں اور خاص کر برطانیہ میں جو یہ ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے، یہ ریڈیکلائزیشن کی جو ویو آئی ہے، یہ اس کا ایک کاؤنٹر ریئیکشن ہے، اس کی ریٹیلیشن ہے۔ آپ اس آرگیومنٹ کو پولیٹیکلی کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی پہلی بات سے منسلک کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک حصے کو قتل کیا گیا، تو میں بیسکلی قرآن کی اس آیت سے استنباط کر رہا ہوں جہاں پہ کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان تمام انسانوں کی جان جیسی ہے۔ تو وہاں پہ لفظ مسلمان استعمال نہیں ہوا، وہاں لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے، اور اس انسان کا قتل چاہے افغانستان کے اندر ہو، چاہے سیریا کے اندر ہو، چاہے بغداد میں ہو، میں سمجھتا ہوں وہ میرا اسی طرح کا بھائی ہے، چاہے جس کا کسی مذہب، کسی ملت، کسی رنگ سے ہو۔ اب جہاں تک رہ گئی اس بات کا تعلق کہ وجہ تلاش کرنا قتل کی، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہر قتل کا ایک موٹیو ہوتا ہے اور موٹیو کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن بے رحمی سے ایک معصوم شخص کو قتل کر کے اگر دوسرے ہی لمحے میں آپ ایسی ایکسپلینیشن دیں جو فار فیچڈ ہو، تو میرا خیال ہے یہ مقتول کے ساتھ، اس کے ورثاء کے ساتھ اور اس کے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیٹل کر رہے ہیں اس قتل کو، جو ہی آپ اس کی ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جناب
ان ملکوں میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان ملکوں میں ایک وار ڈکلیئر ہوئی ہے اور وار کے کوئی طریقہ کار ہیں، اور اسلام کے اندر بھی وار کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر وار کا کوئی طریقہ کار ہے تو اگر کوئی شخص اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آپ جا کے قتل کرتے ہیں، یہ ایک ناحق قتل ہے۔ جب جنگ اناؤنس ہو جائے، آپ اس جنگ کے مجاہد بنے، فوجی بنے، آپ جا کے اس کو قتل کر دیں۔ لیکن ایک شخص جو اپنے گھر میں ایک باپ بن کے رہ رہا ہے، ایک بھائی بن کے رہ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا اس پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس خارجہ پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ایسا ہی ملازم ہے جیسا کہ کوئی بھی اور سرکاری ملازم ہوتا ہے، اپنی سرکار کے کہنے پہ کام کر، اس کو قتل کر دینا اور اس کے ساتھ پولیٹیکل موٹیوز کو جوڑنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اس نے خود کی ہے، یہ قاتل نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کہا کہ یہ میں ان قتلوں کا بدلہ لے رہا ہوں جو مسلمانوں کے وہاں قتل ہو رہے ہیں، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کے کیا لگتے تھے، ان کا ان سے کیا رشتہ تھا، وہ کس قسم کے وہ مسلمان تھے؟ آپ کن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ اکثریتی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس بات کے شدید خلاف ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ کوئی بھی مسلمانوں کا اکثریتی جو ماننے والے ہیں، کنسنسس ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ کیا اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ قانون کو آپ اپنے اختیار میں لے لیں؟ کیا کوئی ایسا فتویٰ کسی مولوی نے ایشو کیا تھا؟ اور اگر وہ ایشو کیا گیا تھا تو وہ مولوی اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور جس اسلام کی اور جس مسلمان کی یہ بات کر رہا ہے وہ مائنورٹی طبقہ ہے جس کے میں، برطانیہ کی حکومت اور مسلمان تمام ہم اس طبقے کے خلاف۔ اگر ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو براڈر کانٹیکس میں جو میں بات کرتا ہوں، اسلام نہ ہی ایسی کسی قسم کی ٹیچنگ کو پروپیگیٹ کرتا ہے، پریچ کرتا ہے، اور نہ ہی ہماری جو ایک مسلمانوں کی اکثریت اس کنٹری میں ہے، یو کے میں ہے، وہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتی ہے۔ دیکھیے تیمور، میں اپنے لیکچرز میں، اپنی کتاب میں بھی اور ہر جگہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر خود اسلام کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں، میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں، چونکہ اسلام میں اس پاپائیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اسلام کو انٹرپریٹ کرتا ہوں اور اسلام کا مطلب یہ ہے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ میرے تو خیال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جناب میرے نزدیک اسلام یہ ہے۔ اب رہ گئی بات سکولز آف تھاٹ کی، تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں ایک اسلامی قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اسلامی قانون اور جو سکولز آف تھاٹ ہیں مروجہ، چاہے وہ مالکی سکول آف تھاٹ ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ کوئی اور سکول آف تھاٹ ہو، کوئی سکول آف تھاٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک نہتے شہری کو جس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا، جس نے آپ کے کسی آدمی کو نہیں مارا ہوا، آپ جا کے اس کو مار دیں کسی اور معصوم کے بدلے۔ دیکھیے بڑا اسلامی، جو میرے پوری کتاب قتل کے قانون پہ ہے، میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ دیکھیے اسلامی قانون شریعہ ان پریکٹس، اور وہ قتل کے متعلق ہے۔ دیکھیے اسلامی قانون میں قتل کے بارے میں بہت ہی واضح احکامات موجود ہیں، اگر ہم ودن کی بات کریں، اب براڈر میں نہیں جاتے، صرف میں اس کو چاہتا ہوں بالکل ایک آپ نے پولیٹیکل سیاسی نظریہ تو اس میں آپ نے پیش کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ریلیجسلی ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اسلامی طور پہ، اور پاکستان میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے اور ان ممالک میں جہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہیں قصاص الدیت کا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ورثاء کا ہے کہ وہ جا کے احتجاج کریں اور جا کے وہ حکومت کے پاس کہیں کہ جناب ہمارا شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ جا کے ان سے بدلہ دلوائیں ہمیں، یا ہمیں کمپنسیشن دلوائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ قتل تو ہو اے کا، اور جو اے کے ورثاء ہیں وہ تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اور کوئی ایکس وائی زیڈ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے قتل کا بہت افسوس ہوا ہے، میں اس معصوم آدمی کو جو اے تھا قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں یہاں زیڈ کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ میں اپنی جو میری تعلیم ہے اس کی اتھارٹی پہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی اسلام میں قانون موجود نہیں ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ ایک معصوم کو وہاں قتل کیا گیا تو اس کے بدلے ہم اس معصوم کو یہاں قتل کر دیں گے۔ اسلامی قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا ڈسکشن کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یو کے کانٹیکس میں ہم تو خیر بات کر رہے ہیں، آپ جیسے میں نے پہلے کا ایکڈیمک بھی ہیں، آپ اسلامک لا ٹیچ بھی کرتے ہیں، آتھر بھی ہیں آپ کی کتاب شریعہ ان پریکٹس، جس میں آپ نے کافی جو چیزیں جن کو آپ نے ڈیٹیل سے لینس پہ ڈسکس کیا ہے۔ بینگ این ایکڈیمک، آپ نے یو کے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے، جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے، وہ بھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو اسپیشلی یہ جو نئی جنریشن ہے اس کی جو ٹینڈنسیز ہیں ٹورڈز ریلیجن اور یا ٹورڈز لبرلزم، اس پر بھی آپ کو ایک کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اتھارٹی ہیں یا اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں ان کا ایک پول سروے تھا جس کو میں نے اپنے پچھلے شعبے میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا 2006 یا 2007 کا غالباً تھا، جو ایک یو کے کا جو ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے جنہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف کے بہاف پہ وہ پول کیا تھا۔
اس سروے میں جو اس کے نتائج تھے وہ بڑے، اگر وہ ایکوریٹ نتائج ہیں یا تھے تو وہ پھر واقعی بڑے ہی ڈسٹربنگ نتائج تھے. 4 آؤٹ آف ایوری 10 اسٹوڈنٹس جو مسلم اسٹوڈنٹس یو کے میں ہیں انہوں نے یو کے میں شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے کی بیسکلی اس کے حق میں تھے. مطلب لوکنگ ایٹ 40% آف دا اسٹوڈنٹس ہو. اور میں بات کروں کہ یہ ایک ایجوکیٹڈ ایکیڈیمک لاٹ ہے، جو انلائٹنڈ لاٹ ہے جس کو آپ بولتے ہیں، جو یہاں پڑھنے آئی ہوئی ہے، جو ایجوکیشن لے رہی ہے، ہائی کوالٹی ایجوکیشن لے رہی ہے، ہائی کوالٹی ایکسپوجر لے رہی ہے. اب پرووائڈیڈ کہ ہم اس سروے کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان پہ بلیو کر لیں تو یہ بات کس حد تک ڈسٹربنگ. اور انفارچونیٹلی میں اس کے کچھ جو یہ سروے تھا اس کو کچھ ہماری جو لوکل پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں برٹش کمیونٹی کی، مسلم جو ہمارے کچھ سرکردہ شخصیات ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا تھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کنسرنز اور اپنے تحفظات اور اپنی جو پریشانی کا بھی اظہار کیا تھا. تو بیسکلی اٹ از این انڈورسمنٹ. اب آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے ریڈیکلائزیشن ان دا کیمپسز؟ کیا یہ واقعی ایک ٹرینڈ ہے جو کیمپسز میں پھیل رہا ہے؟ آپ اپنی ایکسپیرینس اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتا، مجھے یاد نہیں اس سروے کے بارے میں، لیکن میں نے پڑھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2006 کی بات تھی. صحیح. میں مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے جاتا رہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آکسفورڈ میں بھی میں گیا، وہاں پہ 3 روزہ کانفرنس ہوئی. ٹھیک ہے. تو بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ اس سروے کے جو نتائج تھے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح تھے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے طلباء میں اس ریڈیکلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بھی تنظیم، میں کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا، یہاں پر ایسا کوئی خاص کام نہیں کر رہی جس سے ان طلباء کو سمجھایا جا سکے کہ جس شریعت کی نفاذ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ شریعت دنیا میں کبھی نافذ نہیں رہی. ٹھیک ہے. کبھی بھی کسی دور میں. جس سنہری دور کی یہ بات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق کے دور کی، عمر فاروق کے دور کی، حضرت عثمان غنی کے دور کی، حضرت علی کی، جسے خلافت راشدہ، اس خلافت راشدہ میں جس میں ایک روایت کے مطابق 3 خلیفہ اپنی موت نہ مرے ہوں، طبعی موت، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اس دور میں واپس جانے کی بات کرتے ہیں. اس دور کی تو وہ کوئی جن لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو قتل کیا، ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کو بھی ایک زہر دی گئی تھی. جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، اور وہ جو لڑائیاں ہو رہی تھیں، کیا وہ امریکہ کے ایجنٹ یا برطانیہ کے ایجنٹ کروا رہے تھے؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے اپنے لوگ تھے. تو کس دور کی ہم بات کرتے ہیں اور کس دور کی ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس دور کی جو معاملات تھے، جو معاشی معاملات تھے، جو اسٹیٹ کی لیمیٹیشنز تھیں، جو لیجسلیشن تھی، جو کبھی لکھی ہوئی نہیں تھی، جس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز تھیں، اس کو آپ آج کس طرح سے نافذ کرتے ہیں؟ وہ کون سی شریعت ہے جس کی نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ تو ایسی کوئی شریعت نہیں ہے. میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس کہتے ہوئے کہ دیکھیے یہ بڑھ رہی ہے. اور تیمور، میں کل بھی یہ دیکھ رہا تھا، اور آپ مجھے گائیڈ کیجیے اگر میں غلط ہوں، اور جو سننے والا ہے اس میں سے بھی اگر کوئی مجھے اس کے بات کا جواب دے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ پوئٹس جو یہاں پہ ایک دفعہ ٹیررزم میں پکڑی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے، جس نے ٹیررزم کو، پہلی ٹیررزم کے تحت جس کو سزا ہوئی تھی یہاں پہ ایک خاتون، اس سے لے کر یہ لی ڈرمر کے مرڈر تک، برطانیہ کی اگر ہم بات کریں، میں امریکہ کی بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن چلیں ہم اس کو یہاں تک دیں، یہ تمام لوگ کسی ایک خاص عقیدے کے ہی کیوں ہیں؟ کیوں ان میں سے کوئی سنی بریلوی نہیں ہے؟ ٹھیک. کیوں ان میں سے شیعہ نہیں ہے؟ کیوں ان میں سے صوفی طبقے کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ تمام جو ٹیررسٹس ہیں، جو کنوکٹ ہوئے اور جو پکڑے گئے ہیں پریمپٹیو اسٹرائک میں، یہ کیوں کسی ایک خاص ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے؟ ٹھیک. اور اگر وہ کسی ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کوئی ایک خاص مکتبہ نظر ہے جس کو آج بہت کپڑوں میں باندھ کر القاعدہ کہہ دیا گیا ہے، تو القاعدہ تو ایک ریلیجیس گروپ کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے. اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے جو ممبران ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں اس پہ بات نہیں ہوتی برطانیہ میں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا ریڈیکلائزیشن آن کیمپسز، جو برٹش یونیورسٹیز ہیں، وہ کیوں جو ہو رہی ہے، اس میں جو کیا عوامل ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ، اگر آپ جس طرح آپ نے بات کیا، اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی وہ پھیل رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے وقفے کے بعد.